اسٹڈی پوائنٹ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ عزیز طلبہ، آج کا ہمارا سبق ہے ڈاکٹر عبد المغنی کے تعلق سے کچھ سوالات و جوابات ہیں، اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آئیے، اگر آپ نے شیئر نہیں کیا ہے، لائک نہیں کیا ہے تو شیئر کر دیں، لائک کر دیں، اور اگر آپ نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر دیں۔ تو آئیے عزیز طلبہ، شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ تو آج کا ہیڈنگ کیا ہے؟ ڈاکٹر عبد المغنی۔ آج کا سوال ہے، ڈاکٹر عبد المغنی کی شناخت کس حیثیت سے ہے؟ کیا سوال ہے؟ ڈاکٹر عبد المغنی کی شناخت یعنی پہچان کس حیثیت سے ہے؟ تو آپشن اے میں ہے تبصرہ نگار، آپشن بی میں ہے تجزیہ نگار، آپشن سی میں ہے نثر نگار، اور آپشن ڈی میں ہے تنقید نگار۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ تنقید نگار۔ ڈاکٹر عبد المغنی کی شناخت تنقید نگار کی حیثیت سے ہے۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، ڈاکٹر عبد المغنی کے والد کا نام کیا تھا؟ آپشن اے میں ہے مولانا عبد الرؤف، آپشن بی میں ہے مولانا عبد الکریم، اور آپشن سی میں ہے مولانا عبد الرحمن، اور آپشن ڈی میں ہے مولانا عبد الرحیم۔ تو صحیح آنسر کیا ہوگا؟ آپشن اے مولانا عبد الرؤف۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، عبد المغنی کا تعلق کس ضلع سے ہے؟ کیا سوال ہے؟ ڈاکٹر عبد المغنی کا تعلق کس ضلع سے ہے؟ تو آپشن اے میں ہے سمستی پور، آپشن بی میں ہے سہرسہ، آپشن سی میں ہے اورنگ آباد، اور آپشن ڈی میں ہے سہسرام۔ تو صحیح جواب کیا ہوگا؟ آپشن سی اورنگ آباد۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، ڈاکٹر عبد المغنی کی پیدائش کب ہوئی؟ ڈاکٹر عبد المغنی کی پیدائش کب ہوئی؟ تو آپشن اے میں ہے 1931، اور آپشن بی میں ہے 1932، آپشن سی میں 1933، اور آپشن ڈی میں 1934۔ تو صحیح جواب کیا ہوگا؟ آپشن ڈی 1934 عیسوی۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، ڈاکٹر عبد المغنی نے عالم کی ڈگری کس مدرسہ سے حاصل کی؟ کیا سوال ہے؟ ڈاکٹر عبد المغنی نے عالم کی ڈگری کس مدرسہ سے حاصل کی؟ تو آپشن اے میں ہے مدرسہ شمس الہدیٰ پٹنہ، آپشن بی میں ہے دارالعلوم دیوبند، آپشن سی میں ہے مدرسہ نعمت العلوم چمپارن، اور آپشن ڈی میں ہے مدرسہ ریاض العلوم ساٹھی۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ آپشن اے مدرسہ شمس الہدیٰ پٹنہ۔ ڈاکٹر عبد المغنی نے عالم کی ڈگری جس مدرسہ سے حاصل کی اس کا نام کیا ہے؟ مدرسہ شمس الہدیٰ پٹنہ۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، ڈاکٹر عبد المغنی نے کس زبان میں ایم اے کیا؟ ڈاکٹر عبد المغنی نے کس زبان میں ایم اے کیا؟ تو آپشن اے میں ہے اردو، آپشن بی میں انگریزی، آپشن سی فارسی، اور آپشن ڈی میتھلی۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ آپشن بی انگریزی۔ اگلا سوال دیکھ لیتے ہیں، کس کالج میں لیکچرر کی حیثیت سے تدریسی خدمات شروع کی؟ کس نے؟ ڈاکٹر عبد المغنی نے کس کالج میں لیکچرر کی حیثیت سے تدریسی خدمات شروع کی؟ تو آپشن اے میں ہے پٹنہ کالج، آپشن بی میں ہے بی این کالج، آپشن سی میں اے کالج، آپشن ڈی میں سائنس کالج۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ آپشن اے پٹنہ کالج۔ عزیز طلبہ، آپ شیئر بھی کرتے رہیں، لائک بھی کرتے رہیں، تاکہ آپ کے دوسرے دوست بھی جڑ جائیں اور انہیں بھی کچھ فائدہ ہو جائے۔ اگلا سوال دیکھ لیتے ہیں، پروفیسر عبد المغنی کا خاص موضوع کیا تھا؟
خاص سبجیکٹ کیا تھا؟ تو آپشن اے میں ہے ابوالکلام، آپشن بی میں علامہ اقبال، آپشن سی سر سید احمد خان اور آپشن ڈی سید علی محمد شاد۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ آپشن بی علامہ اقبال۔ اگلا سوال ہے جادہ اعتدال کس کی تصنیف ہے؟ جادہ اعتدال کو کس نے لکھا؟ اس کے رائٹر کا نام کیا ہے؟ تو آپشن ای میں ہے پروفیسر عبد المغنی، آپشن ڈی میں ڈاکٹر لطف الرحمن، آپشن سی میں پروفیسر حبیب الرحمن، آپشن ڈی میں ڈاکٹر علامہ اقبال۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ آپ بتائیں ذرا، ہاں بتائیں۔ ہاں آپشن اے پروفیسر عبد المغنی۔ کیا ہے؟ آپشن اے پروفیسر عبد المغنی۔ اگلا سوال دیکھ لیتے ہیں۔ چلیے طلبہ اگلا سوال دیکھ لیتے ہیں۔ ڈاکٹر عبد المغنی کا کون سا مضمون نصاب میں شامل ہے؟ ڈاکٹر عبد المغنی کا کون سا مضمون نصاب میں شامل ہے؟ تو آپشن اے میں ادب کی تنقید، آپشن اے میں ادب کی تنقید، بی میں ادب کی تشریح اور سی میں ادب کی پہچان اور ڈی میں ادب کی شناخت۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ آپشن سی ادب کی پہچان۔ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ ہاں اگر کچھ سمجھ میں نہ آئے تو آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں تاکہ آپ کو اور اچھے سے سمجھایا جا سکے، اور جس تعلق سے اگر آپ کو جس سبجیکٹ کے ویڈیو چاہیے، سبق چاہیے، آپ کمنٹ میں ضرور بتائیں تاکہ آپ کے لیے وہ سبق کا ویڈیو بنا کر اپلوڈ کیا جا سکے۔ تو عزیز طلبہ آگے دیکھتے ہیں کیا سوال ہے بھائی۔ ادب کو جانتے سبھی لوگ ہیں، کیا ہے؟ ادب کو جانتے سبھی لوگ ہیں مگر اسے پہچانتے بہت لوگ ہیں۔ بہت کے بعد ڈاٹ ڈاٹ ہے۔ ایگزام میں اس طرح کے بھی سوالات آتے ہیں تو یہ دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ آپشن اے میں ہے زیادہ، بی میں ہے کم، سی میں بہت زیادہ اور ڈی میں تھوڑا کم۔ تو یہاں سوال کو پڑھتے ہیں۔ ادب کو جانتے سبھی لوگ ہیں مگر اسے پہچانتے بہت، بتائیں، کم۔ آپشن بی کیا ہوگا؟ آپشن بی ادب کو جانتے سبھی لوگ ہیں مگر اسے پہچانتے بہت کم لوگ ہیں۔ ٹھیک ہے، اگلا سوال دیکھ لیتے ہیں۔ اگلا سوال ہے ادب پڑھنے والوں کا حلقہ بڑھتا جا رہا ہے لیکن اسے سمجھنے والوں کا حلقہ ڈاٹ ڈاٹ جا رہا ہے۔ تو آپشن اے میں ہے گھٹتا، بی میں زیادہ گھٹتا، سی میں زیادہ بڑھتا اور ڈی میں سمٹتا۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ آپشن اے گھٹتا۔ اب اس کو پڑھ کر دیکھتے ہیں۔ ادب پڑھنے والوں کا حلقہ بڑھتا جا رہا ہے لیکن اسے سمجھنے والوں کا حلقہ کیا ہو رہا ہے؟ گھٹتا جا رہا ہے۔ اگلا سوال دیکھ لیتے ہیں۔ کسی بھی موضوع پر ادبیت کے ساتھ جو کچھ لکھا جائے وہ کیا ہے؟ کیا سوال ہے بھائی؟ کسی بھی موضوع پر ادبیت کے ساتھ جو کچھ لکھا جائے وہ کیا ہے؟ تو آپشن اے میں ادب، بی میں غیر ادب، آپشن سی نثر، آپشن ڈی غیر نثر۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ آپشن اے ادب، آپشن اے ادب۔ کسی بھی موضوع پر ادبیت کے ساتھ لکھا جائے، جو کچھ لکھا جائے وہ کیا ہے؟ وہ ادب ہے۔ آخری سوال دیکھتے ہیں آبجیکٹو کا۔ پروفیسر عبد المغنی کا انتقال کب اور کہاں ہوا؟ کب اور کہاں ہوا؟ تو آپشن اے میں ہے 5 نومبر 2005 اورنگ آباد، آپشن بی میں ہے
5 सितंबर 2006 पटना, ऑप्शन सी में 5 फरवरी 2007 औरंगाबाद, और ऑप्शन डी में 5 जनवरी 2008 पटना। तो इसका सही जवाब क्या होगा, बताएं ज़रा आप। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। क्या होगा, ऑप्शन बी 5 सितंबर 2006 पटना। अगला सवाल देखते हैं अजीज़ तलबा। आप अपने दोस्तों के पास भी शेयर करते रहें ताकि वो भी इस क्लास में जुड़ जाएं। तो देखते हैं कुछ सब्जेक्टिव सवालात हैं, उसको देख लेते हैं जल्दी जल्दी। तो सवाल क्या है, अदब की पहचान पर मुख्तसर रोशनी डालिए। क्या है, अदब की पहचान पर मुख्तसर रोशनी डालिए। तो अदब की पहचान क्या है, इतना पैराग्राफ जो है ये इजाफा है, टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। अब यहाँ से देखेंगे, अब्दुल मुगनी का मज़मून अदब और उसकी पहचान में मुकम्मल ज़ोर इस बात पर दिया गया है कि हर तहरीर अदबी नहीं होती। क्या है, अब्दुल मुगनी का मज़मून अदब और उसकी पहचान में मुकम्मल ज़ोर इस बात पर दिया गया है कि हर तहरीर अदबी नहीं होती और हर अदब का मियारी होना भी लाजमी है। क्या है, हर तहरीर अदबी नहीं होती और हर अदब का मियारी होना भी लाजमी है। एक फ़नकार का अपना फ़न या फ़नी नमूना लोगों के सामने पेश करता है। क्या है, एक फ़नकार अपना फ़न या फ़नी नमूना लोगों के सामने पेश करता है और उसमें वह किस मौजू को पेश कर रहा है और किस अंदाज में पेश कर रहा है, ये सभी बातें उसमें शामिल होती है। किस चीज़ में, अदब में। तो एक बार और पढ़ लेते हैं। अब्दुल मुगनी का मज़मून अदब और उसकी पहचान में मुकम्मल ज़ोर इस बात पर दिया गया है कि हर तहरीर अदबी नहीं होती और हर अदब का मियारी होना भी लाजमी है। एक फ़नकार अपना फ़न या फ़नी नमूना लोगों के सामने पेश करता है और उसमें वह किस मौजू को पेश कर रहा है और किस अंदाज में पेश कर रहा है, ये सभी बातें शामिल होती है। अगला सवाल देखते हैं। अदब की पहचान के हवाले से अदब की मुख्तसर तारीफ़ लिखिए। तो अदब वो फ़नी नमूना है जिसे पढ़कर हमारे अंदर सुरूर और इंबिसात महसूस हो और हम आसूदगी का एहसास करें। ये क्या हो गया, ये अदब की मुख्तसर तारीफ़ है। क्या है, वो फ़नी नमूना जिसे पढ़कर हमारे अंदर सुरूर मतलब खुशी और हमें लुत्फ़ मिले और हम आसूदगी का एहसास भी करें, वो क्या है, अदब है। अब आगे क्या कहा जा रहा है, अदब इंसान की ज़हनी और रूहानी तरबियत भी करता है। क्या करता है, अदब इंसान की ज़हनी और रूहानी तरबियत भी करता है। अब आगे क्या है, डॉक्टर अब्दुल मुगनी की तनकीद निगारी पर 5 जुमले लिखिए। तो शॉर्टकट में आपको इतना ही लिख देना है तो काफ़ी होगा एग्ज़ाम में। पढ़ देता हूँ, आप सुन लें। डॉक्टर अब्दुल मुगनी की खिदमात को एक मखसूस तनकीदी उसूल को मकबूल बनाने में फरामोश नहीं किया जा सकता। क्या है, डॉक्टर अब्दुल मुगनी की खिदमात जो तनकीद के ताल्लुक़ से है, एक मखसूस तनकीदी उसूल को जो उन्होंने मकबूल बनाया है, इस बात को फरामोश नहीं किया जा सकता। उन्होंने शेरो अदब के मुतअद्दिद असनाफ़ के बारे में अपने मुतालात को पेश किए हैं। इकबाल उनका ख़ास मौजू रहा है।